بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، منصور علی خان ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید۔ ہماری پچھلی ویڈیو کے بعد بہت سے میسیجز آئے کہ منصور صاحب کہاں ہیں، تو جناب منصور علی خان صاحب ناردرن ایریاز کی سیر کو گئے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے، اور بہت جلد وہاں سے بھی اپنے ویلاگز آپ سے شیئر کریں گے۔ اچھا، اسی دوران ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اس پر بھی بہت سے میسیجز آئے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو میں وہ ٹویٹ اور اس پر منصور علی خان صاحب کا جواب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم آئیں گے سیاسی منظرنامے کی طرف، کیونکہ آج کا دن الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے۔ تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن پہلے ذرا منصور صاحب کے حوالے سے یہ خبر، ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم رفتار کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ اینکر منصور علی خان ہیز ریزائنڈ فرام سما ٹی وی آفٹر اے بریف اسٹنٹ آف 11 months. Reports suggest he was under pressure from management over the مریم نواز انٹرویو لیکس۔ اچھا، یہ جناب ٹویٹ کیا گیا جس یہ کافی سرکولیٹ ہوا، لوگوں نے کافی میسیجز کیے، مجھے کچھ کالز بھی آئیں، تو اس پہ پھر منصور علی خان صاحب نے وہ چونکہ سفر میں تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ میں فی الحال جواب دیا ہے۔ تفصیلی جواب وہ انشاءاللہ وہ جب اپنا نیکسٹ ویلاگ کریں گے تو اس میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے کہ جی پلیز گیٹ یور فیکٹس رائٹ۔ نمبر 1، I have resigned only due to a promising career opportunity. Number 2, there was neither any pressure from Sama TV management nor Maryam Nawaz Sharif, as the leak did not originate from the channel. And number 3, next time call me before circulating such rumors. تو جناب ایسی کسی بھی خبر پر یقین رکھنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اتھینٹک سورس جو ہے نا اس کو ذرا ضرور آپ چیک کر لیا کریں۔ تو یہ جناب منصور صاحب کے حوالے سے ایک اپڈیٹ تھی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں سیاسی خبروں کی جانب۔ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بھارتی شہر گوا پہنچ چکے ہیں اور شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے، اور ان کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اچھا، بھارتی میڈیا میں وزیر خارجہ کے دورے کو بڑی نمایاں جگہ دی جا رہی ہے، اور بھارتی میڈیا نے بلاول بھٹو کی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کو پاک بھارت تعلقات کی بحالی کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے البتہ بلاول صاحب کے بھارت جانے پر تنقید ہو رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی بلاول ویڈیو لنک پر بھی اس میں شرکت کر سکتے تھے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب، ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، بلکہ ان کے حوالے سے اچھی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو سینٹرل جیل سکھر سے رہا کر دیا گیا ہے۔ جیل انتظامیہ کی جانب سے لاہور اور اسلام آباد کی عدالتوں سے ریلیز آرڈر کی تصدیق مکمل کی گئی۔ ایڈیشنل سیشن جج سکھر کی جانب سے حفاظتی ضمانت میں توسیع کے حکم کے بعد علی امین گنڈا پور کو رہا کر دیا گیا۔ سکھر کی سینٹرل جیل سے رہا ہونے کے بعد علی امین گنڈا پور قافلے کی صورت میں پنجاب روانہ ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ پہنچ چکے ہوں پنجاب میں۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ زمان پاک کی طرف جاتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملنا چاہیں گے پہلے، یا وہ اپنے گھر والوں سے پہلے ملنا پسند کریں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار الحق پنو صاحب نے مراد سعید کی درخواست پر سماعت کی۔ مراد سعید نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ مراد سعید کے وکیل نے نشاندہی کی کہ ان کے موکل کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کی جا رہی، خدشہ ہے کہ ان کی کسی خفیہ مقدمے میں گرفتاری ہو سکتی ہے۔ وکیل نے کہا کہ استدعا ہے مقدمات کا ریکارڈ فراہم کرنے اور غیر قانونی ہراساں کرنے سے روکنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے پولیس اور ایف آئی اے سمیت دیگر اداروں کو مراد سعید کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ اچھا، یہ جب ہمیشہ کہتے ہیں نا غیر قانونی طور پر ہراساں کرنے سے، تو اس پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ قانونی طور پر شاید ہراساں کر سکتے ہیں۔ تو خیر امید ہے کہ مراد سعید صاحب کو اب مزید تنگ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب سے تفتیش کے معاملے پر جے آئی ٹی کے نمائندے کی آج زمان پارک آمد ہوئی۔ جے آئی ٹی کے نمائندے نے زمان پارک رہائش کے عملے کو آگاہ کیا کہ وہ نوٹس دینا چاہتا ہے۔ نوٹس کی تعمیل کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کے گھر تک انہیں رسائی نہیں دی گئی۔ تو نمائندے نے عمران خان کے سیکورٹی چیف اور انتظامیہ سے بھی رابطے کی کوشش کی، لیکن رسائی نہ ملنے پر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف جس کا پوری قوم کو اس وقت بڑی بے چینی سے انتظار ہے، اور وہ یقیناً الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اس حوالے سے میں عدالت میں آج اس پہ سماعت ہونی ہے، اس پہ میں آتا ہوں ذرا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں اور مذاکرات میں شریک بھی، انفیکٹ یہ دونوں رہنما جو ہیں وہ مذاکرات میں شریک تھے، وہ دونوں باری باری حامد میر صاحب کے پروگرام میں گزشتہ رات وہ شریک ہوئے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی کل صبح یعنی کہ آج صبح حکومتی اتحاد کا جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کمیٹی میں اختلاف الیکشن کی تاریخ پر ہوا۔ پارلیمان نے الیکشن کے لیے فنڈز کی سمری قبول نہیں کی۔ ہم نہیں چاہتے کہ نگران سیٹ اپ میں کوئی بڑا معاشی دھماکہ ہو۔ نے تجویز دی تھی کہ بجٹ کے بعد اتحادیوں کی مشاورت سے اسمبلی ختم کریں۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ 14 مئی کے الیکشن کا فیصلہ فیلڈ میں ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ اسمبلیاں 14 مئی سے پہلے ختم کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔
دونوں طرف نے آخری ملاقات کے بعد محتاط میڈیا گفتگو کی۔ پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ لیڈرشپ کا حکم ہے، ہم 14 مئی الیکشن پر کھڑے ہیں۔ تو یہ جناب اعظم نذیر طاہر صاحب نے ان مذاکرات کے حوالے سے بتایا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی مذاکرات کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک دوسرے کا نقطہ نظر سمجھ آ گیا۔ ہم نے تجویز دی کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ختم کریں تو ایک وقت پر الیکشن ہو۔ ہم آئین میں ترمیم کے لیے اسمبلی آنے پر بھی تیار تھے۔ حکومتی اتحادی 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ایک پوائنٹ پر مسئلہ آیا کہ کس وقت الیکشن کرائے جائیں۔ حکومتی کمیٹی کا خیال تھا کہ الیکشن اکتوبر میں ہونا چاہیے۔ اب بھی مذاکرات ممکن ہیں۔ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے ہیں۔ اگر حکومت الیکشن نہیں کراتی تو دوسرا قدم توہین عدالت کا ہوگا۔ کابینہ اگر نااہل ہو جاتی ہے تو سیاسی بحران بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن والا معاملہ ڈیلے ہوتا ہے تو توہین عدالت والا معاملہ جو ہے وہ آگے آ جائے گا، اور اس صورت میں پوری کابینہ جو ہے وہ نااہل ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو شاید پھر اس کا اثرات جو ہیں وہ پارلیمان، یعنی کہ پارلیمان پورا کا پورا جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے۔ کچھ ایسا ان کے بیان سے تو ایسا لگ رہا ہے۔ اچھا جی، ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ملک میں ایک ہی دن انتخابات کرانے سے متعلق درخواست پر 27 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے حکومتی اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان باہمی روابط سے آگاہ کیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق عید کی چھٹیوں کے بعد فریقین کے درمیان عام انتخابات پر مذاکرات سے متعلق رابطہ ہوا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے فریقین کی مذاکراتی ٹیموں کی تشکیل سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا اور کہا کہ مذاکرات کی سہولت کاری چیئرمین سینٹ کریں گے۔ سپریم کورٹ سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکراتی عمل کو سراہتی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک دن کرانے پر متفق ہوتی ہیں تو یہ قابل ستائش عمل ہے، لیکن عدالت واضح کرتی ہے کہ مذاکراتی عمل کے لیے عدالت کا کوئی کردار نہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے مذاکراتی عمل کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں دی۔ یہ بھی واضح کیا جاتا ہے کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم نامہ برقرار رہے گا۔ تو جناب عدالت ابھی تک اسی پہ سٹینڈ لیے ہوئے کہ 14 مئی کو الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو کافی مشکل نظر آتا ہے۔ اچھا، اس والے سے الیکشن کمیشن کا بھی آیا، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ آج ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کا کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ کیس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج دن 11:30 بجے سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر ممبران میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو وہ جناب ایسا ہے کہ جی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید جو ہیں، انہوں نے الیکشن ٹریننگ کی ایک تقریب تھی، اس سے انہوں نے خطاب کیا۔ وہاں پہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی الیکشن کے لیے پرنٹنگ کی ٹائم لائن کافی گزر چکی ہے، فنڈز کی عدم فراہمی سے پرنٹنگ کی کارروائی رکی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر روز صبح و شام چیلنجز کا سامنا ہے۔ انشاءاللہ الیکشن کوریج پر میڈیا کو رپورٹنگ میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ آج کل ہم سپریم کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، الیکشن کب ہوں گے معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ کی کارروائی جیسے ہی ختم ہوگی پھر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرے گا۔ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے قبول کریں گے۔ اس وقت ہماری تیاری پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کے حوالے سے تھی۔ اچھا، یہ سیکرٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس وقت ان کی تیاری جو ہے وہ پنجاب اور کے پی الیکشن کے حوالے سے تھی، لیکن اگر ان کی تیاری ہوتی تو پھر یہ سارا مدعا کھڑا کیوں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یا وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جناب ان کی تیاری نہ ہونے کی وجہ سے کے پی اور پنجاب میں تو یہاں تک یہ معاملہ آیا ہے کہ اب پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جناب آج دیکھنا پڑے گا، بڑی اہم آج کی سماعت ہوگی اس حوالے سے الیکشن، کیونکہ دن بہت کم رہ گئے ہیں۔ آج 5 مئی ہو چکی ہے اور 14 مئی کا مطلب انہوں نے کہا ہوا ہے، تو یہ تو لیس دین 10 ڈیز اب رہ گئے ہیں اس معاملے میں۔ تو لیٹس سی آج اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے الزام تراشی کرنے پر مریم نواز صاحبہ کو قانونی نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اس حوالے سے مریم نواز کو قانونی نوٹس فیصل فرید ایڈوکیٹ کی وساطت سے بھجوایا گیا ہے، جس میں مریم نواز سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 7 روز میں بشریٰ بی بی سے غیر مشروط معافی مانگیں۔ مریم نواز کے الزامات پر مبنی تقریر کا متن بھی نوٹس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نوٹس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما نے 1 مئی کو لاہور میں ایک تقریر میں بشریٰ بی بی کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد الزام تراشی کی۔ اس بیان کو واپس نہ لینے پر ان کو ضابطۂ فوجداری اور حدیقِ عزت سمیت متعلقہ قوانین کے تحت کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی مکمل طور پر گھر کی دہلیز تک محدود اور باپردہ خاتون ہیں۔ مریم نواز جان بوجھ کر بشریٰ بی بی اور ان کے اہل خانہ کو بدنام کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی مہم چلا رہی ہیں۔
غلط بیانی، ہرزہ سرائی اور سیاسی مقاصد کے لیے الزامات کی منظم مہم پر ضابطۂ فوجداری کے تحت 5 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جناب مریم صاحبہ کو قانونی نوٹس کیا ہے بشریٰ بی بی کی طرف سے، اور اب اس قانونی نوٹس پر مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ کا جو ہے رد عمل وہ بھی آ گیا سامنے۔ مریم نواز نے ٹویٹ کیا ہے کہ چلیں اسی بہانے عدالت تو جائیں گے تو اپنی ہی چوریاں کھلیں گی اور جواب دینا پڑے گا، جس کے ثبوت اپنی ہی آواز میں موجود ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو کی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جی عمران خان کے سابق قریبی ساتھی اون چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے مطلب عمران خان اور بشریٰ بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس میں اپنا بیان قلم بند کرایا ہے۔ اس میں اون چودھری صاحب نے اپنا جو بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان نے کہا، یعنی کہ عمران خان نے اون چودھری صاحب کو بتایا کہ بشریٰ بی بی کو حکم ملا تھا کہ 2018 کے پہلے دن نکاح ہوگا۔ عمران خان کو بشریٰ بی بی نے کہا کہ ہم میاں بیوی رہیں گے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گی۔ اب ایسی اگر معلومات اگر مطلب سچی ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ مفتی سعید صاحب بھی آلریڈی جو اس نکاح کے جنہوں نے نکاح پڑھایا تھا وہ بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور اب اون چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ جو بات ہے کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے مکمل طور پر گھر کی دہلیز تک محدود اور خاتون ہے اور سیاست سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو اس میں پھر تھوڑا سا ذرا نا شیکی یہ معاملہ لگتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ جناب جہاں پر بات ہو رہی ہے مریم نواز کی، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی بھی آج لندن میں صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ صحافیوں نے نواز شریف سے پوچھا کہ ایک دن الیکشن کے لیے سپریم کورٹ نے آج پھر سماعت رکھی ہے، جس پر نواز شریف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کون سے بینچ نے، ہم تو 4-3 کے بینچ کو مانتے ہیں، 3-2 والے کو نہیں مانتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف سے آج ان کی ملاقات ہوگی۔ اچھا، اس پہ بھی کافی بات ہو رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچے ہوئے ہیں لیکن ان کی ابھی تک اپنے بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس پہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ صحافیوں نے پھر سوال کیا کہ دوسروں کی بیماری کا مذاق اڑانے والے آج خود ویل چیئر پر بیٹھے ہیں، جس پر نواز شریف نے جواب دیا کہ اللہ دکھا رہا ہے۔ یہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے تو وہ ویل چیئر پر تھے، تو یہ اس حوالے سے مطلب صحافیوں نے ان سے سوال کیا تھا جس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ منصور علی خان صاحب خود جو ہیں وہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔